بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میس پالیٹکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عابد نصیر۔ ناظرین، اب بڑے بڑے اینکرز کی چھٹی ہو گئی ہے۔ جو عمران خان کی بات کرے گا، جو ناپسندیدہ بات کرے گا کچھ حلقوں کے خلاف، اس کو آف ایئر کر دیا جائے گا، اور یہ واضح پیغام ہے۔ میں پڑھ رہا تھا سارے تاریخ کو کہ 1958 سے 1971 تک ہم نے مارشل لاء دیکھا، پھر 1971 سے 1977 تک ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھی، پھر 1977 سے 1988 تک ہم نے مارشل لاء دیکھا، پھر 1988 سے 1990 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھی، پھر 1990 سے 1993 تک ہم نے نون لیگ کی حکومت دیکھی، پھر 1993 سے 1996 تک ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھی، پھر ہم آتے ہیں جی 1993 سے 1996 تک کے بعد 1997 سے 1999 تک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، پھر 1999 سے 2008 تک ہم نے ایک دفعہ پھر مارشل لاء دیکھا، اور 2008 سے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، اور 2013 سے 2018 تک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت۔ اس کے بعد عمران خان آتے ہیں، 3.5 پونے 4 سال عمران خان رہتے ہیں، پھر پی ڈی ایم 1 آتی ہے، پھر پی ڈی ایم 2 آ جاتی ہے، اور آج کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور ہم کہتے ہیں سارا کچھ برباد کر دیا عمران خان نے۔ عمران خان کی ایسی کی تیسی، اگر عمران خان کی کسی نے تصویر چلائی، اگر عمران خان کی کسی نے خبر دی، تو اس کی ایسی کی تیسی۔ یہ جتنے اینکرز، کاشف عباسی صاحب سے پہلے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، بس تھوڑی سی چھٹی ہے، پھر بعد میں انکشاف ہوا، نہیں جی آف ایئر کر دیا گیا۔ اے آر وائی نے کہا جب تک ہم آپ کا پریشر برداشت کر پا رہے تھے ہم نے کیا، اس کے بعد ہم سے نہیں ہوتا۔ اچھا، حبیب اکرم صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ وہ دنیا سے سنوں میں آئے، انہوں نے ٹویٹ کر دیا بھئی مجھے آف ایئر کر دیا گیا۔ اچھا، پھر پارس جہاں زیب، وہ بہت زیادہ سائیڈ نہیں لیتی کسی کی، ان کو آف ایئر کر دیا گیا۔ طلعت حسین صاحب، پہلے یہ کہا گیا کہ جناب وہ بیٹی کے داخلے کے سلسلے میں کوئی لندن جا رہے ہیں، باہر کے ملک جا رہے ہیں، اور اس کے بعد مطلب ابھی تک بڑا عجیب طرح کی کشمکش ہے کہ اتنے بڑے بڑے اینکرز، اور 2 بڑے اینکرز شہزاد اقبال اور حامد میر، ان کے بارے میں خبر ہے کہ انہیں بھی آف ایئر کر دیا جائے گا۔ میں مطلب سوال کرنا چاہ رہا ہوں پیار محبت سے، یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، مجھے سمجھانے والے ذرا سمجھائیں کہ آخر سارا قصور عمران خان کا کیوں ہے؟ 3.5 پونے 4 سال میں اتنا بڑا کیا ہو گیا کہ ایک ہی شخص کو دیوار سے لگانا ہے ہم نے؟ I don't think so this is right time, right job, right decision کہ آپ ایک ہی شخص کو، جبکہ عمران خان نے نا پیغام بڑا اچھا دیا۔ پہلے وہ یحییٰ 2 کہا کرتے تھے، پھر انہوں نے آرمی چیف کو سید عاصم منیر صاحب کہا، تو دس از اے گڈ جیسچر، مطلب وہ بدل رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ایک دوسرے سے بات کر لینی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے سے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل نکال لینا چاہیے۔ اس سے ہماری سیاست بہت زیادہ پراگندہ ہو جائے گی، بہت زیادہ ہم ڈرٹی پالیٹکس کی طرف چلے جائیں گے۔ اور یہ ذہن میں رہے، ہم کبھی نہیں سوچ رہے تھے کہ کبھی نواز شریف پاکستان آئیں گے۔ 2017 میں جو سچویشن کریٹ کر دی گئی تھی، سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ پورا سسٹم ان کے لیے ایئرپورٹ پہ چلا جائے گا، ان کے تمام کیسز ختم ہو جائیں گے، لیکن ہو گئے۔ تو یہ ذہن میں رہے، پاکستان کی سیاست بڑی انپریڈکٹیبل ہے، تو کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ I have done a fabulous job، میں نے کمال کر دیا، آج کل میرا ڈنڈا چلتا، میری بات چلتی ہے، میری سنی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک چیز آج بھی میں کہتا ہوں، عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ وہ ثابت قدم ہے۔ عمران خان نے جیل کاٹ کے یہ بتایا کہ بھئی میں جیل کاٹ سکتا ہوں۔ عمران خان نے بتایا میں اپنے ورڈکٹ پہ قائم رہ سکتا ہوں۔ باقی جتنے پولیٹیشنز ہیں، جب ان پہ برا وقت آیا نا، انہوں نے لائن چینج کر لی۔ عمران خان نے ابھی تک لائن نہیں چینج کی، اور پاکستان کی سیاست کو جب تک جمہوریت نہیں نہ ملے گی، تب تک پاکستان کی سیاست پنپ نہیں سکتی۔ دیکھیے، یا تو ہم بادشاہت کے دور میں چلے جائیں، وہ جب ایک ہی مطلق العنان بادشاہ ہوتا تھا، اس کا ہر لفظ آخری لفظ ہوتا تھا، اس نے کہا تاج محل بنا دو، وہ بن گیا۔ وہ کیا خوبصورت ساحل الدانوی نے کہا تھا، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ یا تو ہماری محبتوں کے مذاق آج بھی اڑائے جائیں، ایک بادشاہ ہو بس وہ ہمیں رول کرے، آرڈر دے، بس ہم نے فالو کرنا ہے۔ اچھا، اب نا حیران کن سچویشن پتہ کیا بن رہی ہے؟ ٹرمپ نے جس طرح یوکرینی پریزیڈنٹ کو ڈانٹا ہے نا،
وہ بڑا عجیب طرح کا سین ہے. انہوں نے کہا صلح کر, جا کے روس سے صلح کر, تیرے پاس آپشن نہیں ہے. اور اس طرح پبلک میں کسی بھی پریزیڈنٹ کو ڈانٹنا, کسی بھی صدر کی اس طرح انسلٹ کر دینا, دس از ناٹ اے گڈ جاب. میرا خیال ہے کہ امریکہ کو, ٹرمپ کو, اور پھر جس طرح یورپین پروڈکٹس پہ ٹیکس لگ رہے ہیں نا, پتہ نہیں ٹرمپ سوچ کیا رہے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے, اب جو بھی امریکہ کے ساتھ الائنس کرے گا اسے سوچنا پڑے گا کہ امریکہ انپریڈکٹیبل ہے. امریکہ کسی بھی وقت کوئی بھی پہلو بدل کے ہمیں سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کسی کا بھی اعتماد برقرار نہیں رہے گا. ٹرمپ کیوں کر رہے ہیں یہ وقت بتائے گا, لیکن اس وقت ٹرمپ جس لائن کو لیے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا وہ شیر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے, تو جب سے غزہ کی بات کی ہے نا ٹرمپ نے, کوئی نہ کوئی کانسپائریسی, مطلب صدر بننے کے باوجود, اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود, صدر بننے کے باوجود کچھ نہ کچھ ایسا ٹرمپ سے بولا جا رہا ہے, ہو رہا ہے, فلیش کیا جا رہا ہے. قدرت کا میرا خیال ہے کہ میکانزم کوئی ایکٹیو ہو چکا ہے, اور اب شاید ہم عبرت کا نشان بنتے دیکھیں گے کہ جو معصوم لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, یہ فرعونیت ہمیشہ قائم نہیں رہے گی. ایک ذات کو غرور اور تکبر, ایک ذات کو زیب دیتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غرور میری چادر ہے, اور جو میری چادر کو ہاتھ ڈالے گا تو پھر ظاہر ہے آپ کسی کی چادر کو ہاتھ ڈالیں گے, پھر اس رب واحد کی چادر کو ہاتھ ڈالیں گے تو وقت بدل جائے گا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور ہم لوگوں کے درمیان ان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں. یہ دن بدل جانے ہیں. سیاستدانوں کو, سسٹم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر اتنی تنگیاں کیوں, اتنی دوریاں کیوں, اتنا ظلم کیوں, اتنا استبداد کیوں, اتنا اندھیرا کیوں, اتنا پولرائزیشن کیوں. جو بھی اس کا جس کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں اتنی پولرائزیشن ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اور ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کامنٹ باکس میں آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اتنے لمبے ادوار میں, پوری ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ہے 1958 سے لے کے آن ورڈ آج تک ہم نے کتنے مارشل لاز فیس کیے, اور ان دو پارٹیوں کی جس طرح سے حکومتیں بدل کے آتی رہیں, اور اب 4.25 سال کے دور اقتدار میں جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا اور اب نہیں آنے دیا جائے گا. آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.